بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے دوسری فاطمہ سے شادی کیوں کی؟ ہشام بن خالد اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت سبز زبردست موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیا موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد گھڑ سوار آتا ہے، ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اے ہشام بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ ہشام بن خالد کہتے ہیں، مجھے اس موتی کی قیمت علم ہی نہیں، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ گھڑ سوار کہتا ہے، میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت نہیں جانتا اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نیا ہی لگتا ہے، اس لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلت، شرف و برکت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ہشام بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑسوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام و منزلت کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ ہشام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے کے خاص لوگوں کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ بہت جلد ہی تمہاری بیٹی جو ہمارے قبیلہ بنو کلاب کی نایاب موتی ہے، ان کے لیے انتہائی مبارک عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا جس کے ساتھ تمہیں شرف و عزت اور ہمیشگی کی سعادت نصیب ہوگی۔ ہشام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اگلے ہی دن حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کلاب میں مہمان بن کر آئے۔ دوستو، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی قبیلے میں مہمان آتا تو وہ 2 دن تک اس کی مہمان نوازی اور خدمت کرتے، پھر تیسرے دن اس کی آنے کی وجہ پوچھتے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد قبیلے بنو کلاب کے سردار ہشام بن خالد نے تیسرے دن ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہشام بن خالد کہنے لگے، امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں ہے جو صحرا نشینوں کی ابتدائی تہذیب و تمدن میں پلی ہو، انہیں ایک بلند مرتبے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے اور ان دونوں کو درمیان فرق ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کلام کو سننے کے بعد میں کہا، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہے اور ان اوصاف سے باوجود وہ ان کے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہشام بن خالد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی ماں ثمامہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ ہشام بن خالد جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ ہشام بن خالد کمرے میں داخل ہوئے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو؟ جان لو ان کا گھر مرکز علم و حکمت اور ادب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بنانے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں، اور اگر آپ کے لائق نہیں جانتی ہو تو ان کو انکار کر دیں۔ دوستو، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں انصاب کے ماہر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور خارداری سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میرے لیے کسی غاب کا عورت انتخاب کیجیے جو بہادر اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں
اور وہ میرے لیے بہادر اور بیٹوں کو پیدا کرے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بنو کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا، جس کے بعد مرد بہادری کے لیے مشہور تھے۔ اسی لیے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو کلاب کے سردار حزام بن خالد کی بیٹی فاطمہ انتخاب کیا، جو بہادری اور گھڑسواری میں ماہر تھیں۔ غیر جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حزام بن خالد سے رشتہ مانگا اور حزام بن خالد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق ہیں، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ حزام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں دے دیجیے۔ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ کچھ مورخین نے نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت حزام بن خالد کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت حزام، جو شرافت کی پیمار تھی، کہنے لگی کہ میں اس وقت اندر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دیں۔ حضرات حسنین کو ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھوں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حزام نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار تھا اور فاطمہ بنت حزام نے اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سرداروں پر وار دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی الفاظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فاطمہ بنت حزام کو آواز دیتے تھے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امی یاد غمگین کر دیتی۔ اس لیے فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت حزام کے بطن سے 4 بہادر بیٹے فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حزام ام المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ام المؤمنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں وار دیے اور 4 نے شہیدوں کا رتبہ پایا۔ حضرت ام المؤمنین نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے بعد وہ 20 سال سے زیادہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات کے بعد میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام المؤمنین نے 13 جمادی ثانی 64 ہجری کو وفات پائی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم دوستو، اگلے ویڈیو کو لے کر ہم پھر سے حاضر ہونے والی ہیں۔